سارے مل کے پڑھیے درود و پاک پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و کرام اور معزز سامعین اکرام اور محترم استاد اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج نہ تو عنوان لے کر آیا ہوں، نہ تو میں کوئی اور بات کرنے آیا ہوں۔ میں بات کرنے آیا ہوں جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں ان ویڈیوز کے مطابق۔ روزمرہ میں ویڈیوز نہیں بنا پاتا اور نہ ہی بنا سکوں گا، لیکن روزمرہ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں، میری آپ سے اپیل ہے، جس بھی ویڈیوز کے آگے میں یہ ویڈیوز ہر ویڈیوز کے آگے لگے گی، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، ویڈیوز کو دبا کر شیئر کیا کریں، دبا کر جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں۔ اچھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں، آپ کے لیے سبق کا امتحان اس میں پیش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے، آپ کے نوجوان یا کوئی آپ کا ایسا جو عزیز جو غلط راستے پر چل رہا ہو، جو دین سے دوری بنا بیٹھا ہو، شاید اس کی زندگی سدھر جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دبا کر شیئر کیا کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کو صدقہ جاریہ ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان اس سے کوئی سبق سیکھ لیتا ہے، سبق حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی، مجھے بھی اور بیان کرنے والے مولانا کو بھی ملتا رہے گا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، ویڈیوز مکمل دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں، اور دبا کر ایک لائک لازمی کر دیا کریں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کی وجہ سے آپ ہماری فیملی ممبر میں جوائن ہو جاتے ہیں، جس کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، اگر ہم جب بھی کوئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، بہن بھائیوں سے، بزرگوں سے، اور جتنے بھی مجھ سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، علامہ ہیں، مولانا ہیں، جتنے بھی ہیں، قاری ہیں، جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہا ہو، میری آپ سے گزارش ہے ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، ویڈیوز کو پہلے شیئر کر دیا کریں۔ اچھی ویڈیوز ہوتی ہے، بری ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتا میں۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیجئے، فالو کیجئے پیج پر، جہاں آپ کو ویڈیوز نظر آئے وہاں پر مجھے ہر پیج کو فالو کیجئے، اور ساتھ ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور پسند آئے تو ویڈیوز کو دبا کر لائک کر دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، یہی میں کہنا چاہتا تھا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اور مجھ کو حامی اور ناصر رکھے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اچھی ویڈیوز کے ساتھ، اچھے سبق دینے کے ساتھ، اچھے پریکٹیکل اسلامک جو دینی باتیں ہیں ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا، اور آپ کا ہوسٹ محمد خلیل آپ کے لیے اسی طرح اسی انداز میں نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہے گا، جب تک رہے گی جان، جب تک آتا رہے گا آپ کو اسلامک پیغام۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیوز مکمل دیکھیے گا اور دبا کر لائک، فالو اور شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول آمین۔ ہم ساری ازواج حضور کے پاس، حضور کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، اپنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود ہے۔ آپ فرماتی ہے کتنی دیر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضرت فاطمہ کو آتے ہوئے، آپ کی چال سے، آپ کے ہاتھوں کے ہلانے سے، آپ کے قدموں کو اٹھانے سے، آپ کا جو چہرہ ہے اسے ادھر ادھر پھیرنے سے، فرماتی ہے بالکل ایسے لگتا تھا جیسے حضور تشریف لا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا گفتار میں، کردار میں، چال میں، بول میں، ہر چیز میں حضرت سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ تھے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ حضرت عائشہ نے۔ یہ اس سے پہلے علامہ صاحب کا نام بھی جانتے، بڑے خوبصورت انہوں نے بیان کیا، میرے بھائی ہیں قاری مصطفی صاحب کا بیان کیا، تو سبحان اللہ پہ کافی زور لگایا۔ آپ پھر بھی میرا خیال ہے سبحان اللہ آہستہ ہی بول رہے ہیں، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ کے، بس اتنا ضرور ہے، میری بات توجہ سے سنیے گا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت عائشہ نے، مومنوں کی ماں، میری بھی ماں، آپ کی بھی ماں، حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، کس کے متعلق کہی ہے؟
حضرت فاطمہ کے متعلق ایک بول کے رہیے گا، سمجھ آئے گی بات. بھائی میں آپ کے مخالف ہوں، آپ میرے خلاف ہیں، کیا کوئی مخالف ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتا. آج وہ لوگ جو ایک طرف جناب گروپ بندی میں کھڑے کرتے ہیں حضرت عائشہ کو، دوسری طرف کھڑے کرتے ہیں حضرت فاطمہ کو، دونوں سائڈ پہ ایک طرف حضور کی آل ہے، ایک طرف حضور کے صحابہ ہیں. یار میں ان سے پوچھتا ہوں، کوئی مخالف کسی کی بات نہیں کرتا، یہاں تو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی تعریف کر رہی ہے. سبحان اللہ. مطلب ہے یہ جو گروپ بندیاں ہیں نا، کسی نے حضور کی آل کا سہارا لے کر حضور کے صحابہ کی شان میں توہین کی، کسی نے صحابہ کی آل لے کر حضور کی آل کی شان میں توہین کی. ارے یہ تمہاری اپنی منہ کی باتیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایسی تربیت ہی نہیں کی. سبحان اللہ. ان کی ایسی تربیت ہی نہیں تھی. بات حال کی ہو تو عظمت بیان کرتے ہیں حضور کے صحابہ، سبحان اللہ. بات صحابہ کی ہو عظمت بیان کرتے ہیں حضور کی آل. بھارت بات کرنے کا بجائے آپ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے بیچ تشریف لائیں. حضور کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کا استقبال یوں کیا کرتے ہیں، بیٹیوں سے یوں پیار کرتے ہیں. پاس بٹھایا، کملی والے نے حضرت سیدہ کے کان میں کوئی بات کہی. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم نے نہیں سنی، کوئی راز کی بات تھی. حضور نے جب یہ بات کہی تو حضرت فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آپ بہت روئی. حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک بات کہی جسے سن کر حضرت سیدہ زہرا مسکرانے لگی، آپ ہنسنے لگ گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، اور بھی حضور کی ازواج تھی، کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے سوال نہیں کیا. یہاں ایک نکتہ بڑے کمال کا بتاؤں گا. کسی نے سوال نہیں کیا، صرف حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا کہ بیٹی فاطمہ حضور نے کیا بات کہی تھی تمہارے کان میں، حضور نے کیا بات کہی تمہارے کان میں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اماں چھوڑو، یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے. سبحان اللہ. یہ میرا اور میرے بابا کا راز ہے. کملی والے نے تربیت یوں فرمائی ہے کہ اے لوگوں، کسی کا راز مل جائے تو اسے اچھالا نہیں کرتے. سبحان اللہ. کسی کا راز مل جائے اسے اچھالا نہیں کرتے. یہ ہم اور تم گناہگار ہیں، یہ ہم اور تم دنیا دار ہیں. ہمارے پاس کسی کا راز آ جائے، شام تک پورے گاؤں میں ڈھلورا نہ بچا دے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. اس نے اپنے صحابہ کی یوں تربیت فرمائی ہے کہ جس کا راز مل جائے کبھی بھی راز کو جا کر بات کرو. حضرت انس حضور کے خادم ہیں، ام سلیم کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے بھیجا، جاؤ انس میرا کام ہے کر کے آؤ. حضرت انس کے راستے میں بچے کھیل رہے تھے، کھیلنے لگ گئے، رات ہو گئی، دیر ہو گئی. گھر آئے تو حضرت ام سلیم نے کہا بیٹا انس آج بڑی دیر سے آئے ہو، آج بڑی دیر سے گھر آئے. یہاں ایک اور بات سن لیجیے گا. آج ہماری نوجوان نسل ہم اس بات پر پریشان ہیں کہ یار فلاں کا بیٹا بھی نشہ کرنے لگ گیا، فلاں کا بیٹا بھی پوری مجلس میں بیٹھتا ہے. بھائی جب ہم لوگوں کے بیٹوں کی یہ ساری ہم باتیں کرتے ہیں، خود اپنی اولاد کی باتیں کرتے ہیں، یار کہیں یہ بھی تو سوچو ہم کہیں غلط ہیں، کہیں ہم سے بھی تو غلطی ہو رہی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ کبھی ہم نے سمجھا اس بات کو کہ کیوں میرا بیٹا آج نشے کی لت پڑ رہی ہے اسے، کیوں میرا بیٹا پوری مجلس میں بیٹھتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب 10 سال کی حضرت انس لیٹ گھر آئے، حضرت ام سلیم نے کہا بیٹا انس دیر سے کیوں آیا؟ سبحان سنیے اللہ. گا نکتہ، بیٹا انس دیر سے کیوں آیا ہے آج؟ جب ماں نہیں پوچھتی، جب باپ نہیں پوچھتا. بیٹا آیا باہر رات 12 بجے، آ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، نہ ماں کو بتا نہ بیٹے کو بتا. تو میرے بھائی بیٹا نشہ کرے، بیٹا پوری مجلس میں بیٹھے، بیٹا بری عادتیں اپنائے، ماں باپ کو کون سی فکر ہے؟ بھائی حضور نے تعلیم فرمائی ہے، بیٹا شام کو لیٹ گھر آئے اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر، اس سے پوچھ کے بیٹا کیوں لیٹ آیا ہے. حضرت ام سلیم نے کہا بیٹا کیوں لیٹ آیا؟ کہا بیٹا حضور نے کوئی کام بھیجا تھا، لیٹ ہو گیا. حضرت ام سلیم نے کہا بیٹا کیا کام تھا؟ حضرت انس نے کہا چھوڑو ماں، وہ میرا اور حضور کا راز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا اور حضور کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا. تو راز کو رکھنا یہ حضور کی تربیت ہے. آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے. تو لکھتے نا، پڑھتے رہتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ 5 وقت کی نماز 5 ٹائم پہ فرض ہے، اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے، یہ دوسرے کے ساتھ تعامل محبت یہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر فرض ہے. حضور کا راز تھا، کہا ماں یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی. حضور پردہ فرما گئے. تو پھر کچھ دن کے بعد میرے نبی فرماتے حضرت عائشہ کے متعلق کوئی سوال جہاں سوال بنتا ہو حضرت عائشہ سوال نہ کرے، ایسا ہوئی نہیں سکتا. جہاں ایک اور بڑا لطیف نکتہ بتا دوں، جب حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت عائشہ کی عمر تب وہ بیش 9 سال تھی. 6 سال کی اور 6 کی ہے، 9 سال میں رخصتی ہوئی. 9 سال میں رخصتی ہوئی. 9 سال میں رخصتی ہوئی. حضرت عائشہ کی عمر مبارک کتنی؟ 9 سال. حضور بڑھاپے کی عمر کو ہے. حضور نے کیوں نکاح فرمایا؟ یہ
اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور نے کیوں 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم نسب سمجھتے ہیں نا؟ علم نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کے مطابق جو علم ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے کسی سے پوچھو بتاؤ جی ہندوستان میں میرے خاندان کا نام کیا تھا، بتائیں گے دوبارہ پیڑ تھی. اور جناب یہ رکاوٹ جو ہے ہماری گود ہے، اسے کہتے ہیں علم نسب. حضرت صدیق اکبر علم نسب کے ماہر تھے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ اس علم میں یہ مہارت حاصل رکھتی تھی. میرے نبی چاہتے تھے کوئی میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے اور دین کا علم اس کے پاس ہو اور لمبے عرصے تک میرے بعد زندہ بھی رہے تاکہ امت تک صحیح دین پہنچنا رہے. حضور نے پھر 9 سال میں حضرت عائشہ نے حضور کی قربت اختیار کی ہے. حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ 40 سال تک زندہ رہی. کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہی. اور حضرت عائشہ اپنے حجرے میں روزانہ بیٹھتی تھی. روزانہ صحابہ حجرے کے باہر پردے میں آ کر بیٹھتے، حضرت عائشہ سے تبلیغ دین سیکھا کرتے، دین کے مسائل سیکھا کرتے تھے. میرے نبی فرماتے ہیں جہاں سوال بنتا ہو عائشہ سوال نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضور مثال فرماتے ہیں. باقی بھی ازواج تھی، نہ اس وقت کسی نے پوچھا نہ آج تک کسی نے پوچھا. حضرت عائشہ نے آج فاطمہ سے پھر پوچھا، کہا کہ بیٹی فاطمہ جو تیرا اور میرا رشتہ ہے اس رشتے کا مجھے واسطہ دیتی ہو، بتا حضور نے اس نے تیرے کان میں کیا کہا، بتا اس دن حضور نے تیرے کان میں کیا کہا تھا. حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ہماری آج بتاؤ گی گراز کیا تھا، وہ کیا بات کہی تھی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ہماری حضور نے جب پہلی بار میرے کان میں بات کہی نہ مجھے کی، حضور نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ہر سال جبریل مجھ سے 1 مرتبہ قرآن سنتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ اس رمضان میں 2 مرتبہ سنا ہے. ہر سال رمضان میں صرف 1 بار قرآن سنتے ہیں. لگتا ہے کہ میرا آخری وقت میرا آخری وقت آ چکا ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ بات سن کر میں بڑا روئی کہ میرے بابا پردہ فرمانے والے ہیں. آج میرے بابا جو ہے قریب ہی مجھ سے پردہ فرما جائیں گے. یہاں 2 باتیں میرے بھائیوں سمجھنے کے لیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اگر ہمیں کسی ہمارے عزیز کا پتہ چل جائے ہم میڈیکل کا دور بعض کا پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے بھائی یہ فوت ہو جائے گا. برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا. یہ تو کچھ نبی علی محمد سے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا تھا، ان کی تو سوچ کچھ اور تھی کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے تو میرے جنازے کو کندھا دے گا. معاملہ الٹ ہو گیا، بجائے اس کے کہ بوڑھے باپ کے جنازے کو جوان بیٹا کندھا دیتا، بوڑھے باپ کو جنازے کو کندھا دینا پڑ گیا. حضرت زین العابدین کربلا سے واپس آئے تھے، حضرت ام سلمہ زندہ تھے. حضرت زین العابدین جب مدینے میں پہنچے تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا نا سوار پر کوئی بوڑھا آدمی ہے، پردہ کر لیا. حضرت زین العابدین نے کہا امی جان پوتوں سے دادیاں پردہ نہیں کرتی. حضرت جب ام سلمہ نے آواز سنی کہا زین العابدین ہے، کہا تو زین العابدین ہے، کہا ہاں امی جان میں زین العابدین ہوں. کہا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا تجھے 3-4 مہینوں میں تیری ساری داڑھی چٹی ہو گئی. حضرت زین العابدین نے کہا دادی جان جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا ہوں نا میرے تو صرف داڑھی چٹی ہوئی ہے، اگر تم دیکھ لیتے نا تو میری کٹی ہوتی. جو میں دیکھ کے آیا میں نے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، میں نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی لاشا اٹھایا ہے. یہ تو پوچھو نا اشتیاق سے کسی نے اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا. بھائیوں کے جنازے کو کندھا دینا یہ کتنا مشکل کام ہے. پورا باپ بیٹے کے جنازے کو کندھا دے یہ کتنا مشکل کام ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہے یہ بات سن کر میں پھوٹ کر روئی کہ میرا باپ دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے. یہاں ایک اور بات سمجھ لے، یہ بات ان کے لیے جن کی داڑیاں چٹی ہے، جو بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، تمہارے لیے بڑا لطیف نکتہ ہے اس بات میں کہ امام الانبیاء نے یہ بتایا کہ جب پورے ہو جاؤ عبادت بڑھا دو، جب پورے ہو جاؤ عبادت بڑھا دو. نبی پہلے 1 بار قرآن سناتے تھے، آخری رمضان میں 2 بار سنایا ہے. حضور پہلے 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، آخری رمضان میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. بتایا کیا ہے کہ اب تم قبر میں ہو، قبر کے نزدیک ہو تو اپنی عبادت کرو. 5 وقت کی نماز پوری پڑھتے ہو تو اگر نہیں پڑھتے تو پوری پڑھو، پوری پڑھتے ہو تو ساتھ تہجد بھی گزار دو. علماء کہتے ہیں جب 40 سال کے ہو جاؤ بستروں کو چھوڑو، بستر چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کے لیے کرو. حضرت عائشہ کہتی ہے بیٹی یہ تو پہلی بات تھی. دوسری بات کیا تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے حضور نے کہا کہ بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر. یہ دوسری بات تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے بیٹی فاطمہ تو مجھ سے آ کر ملے گی. جسے سن کر میں ہنسنے لگے. یہاں یہ توجہ کیجیے گا کہ کہا نا حضور نے کہ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے خاندان میں تو مجھے آ کر ملے گی.
आखिरत में बंदा कैसे मिलता है? मरने के बाद। ये हुजूर ने हज़रत फातिमा की मौत की खबर सुनाई कि बेटी फातिमा मेरे खानदान में सबसे पहले जिसे मौत आएगी वो तू है, सबसे पहले जो मरेगी वो तू है। हज़रत फातिमा ये सुनकर हंसने लगी। यार किसी को पता चल जाए कि शाम को उसने मरना, हंसा आता है? तो हंसी आती है मेरे भाई? नहीं आती। हंसी क्या, बंदे के होश उड़ जाते हैं भाई, खाना पीना याद नहीं रहता, बंदे के होश उड़ जाते हैं, बंदे को पता चल जाए कि मैंने अगला दिन नहीं देखना। तो मेरे भाई यहाँ हज़रत फातिमा अपनी मौत की खबर सुनकर मुस्कुराने लगी, हंसने लगे हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हज़रत फातिमा को पता है दुनिया में जिंदा है तो हुजूर के लिए, अगर मर भी जाए तो मरने के बाद जिनकी ज़ियारत से आज महरूम हो रही हूँ कब्र में उनका ज़ियारत फिर नसीब हो जाएगा, उन्हें देखना फिर नसीब हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ एक और बात है कि मरने के बाद ईमान वाले ये खानदान के लोग आपस में मिलते हैं। जो ने बताया ना सबसे पहले मेरे खानदान में तो मुझे मिलेगी, इसका मतलब है कि मरने के बाद जब कोई अजीज फौत हो जाते हैं वो आपस में कब्र में जरूर मिलते हैं। मुझे बता गए कि मिलते हैं। अपनी वाले ने हज़रत फातिमा से कहा कि बेटी सबसे पहले तू मुझसे मिलेगी, यानी तेरी मौत सबसे पहले आएगी और तू मुझे मिलेगी। यार दुनिया में जियो तो हुजूर के लिए, मौत भी है तो हुजूर के लिए। देखा था मेरी कब्र गहरी तो ना बड़ा हो सकता। किसी ने पूछा कि हुजूर क्यों इतनी गहरी क्यों कब्र खुदवाए? कहा कि जब हुजूर मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो मैं हुजूर के कदमों में गिर पड़ूंगा, मुझे फरिश्ते उठा उठाते कहेंगे तो अहमद रज़ा उठ जा, अहमद रज़ा उठ जा। मैं कहूँगा अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल सुभान अल्लाह। हुजूर के लिए जीना, हुजूर के लिए मरना की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने इस बात में इसके रवायत की तस्वीर और दवाई कहते हो कि भारत अल्लाह ताला ने